پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آؤ قرآن پڑھیں کی ٹرانسمیشن میں میں ربیہ فاطمہ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید رکھتی ہوں اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھر میں عشق علی کی خوشبو سے گھر کا کونا کونا مہکا رکھا ہوگا۔ تمام زندگی انشاءاللہ گناہوں کی توبہ اور عبادات میں صرف ہو رہی ہوگی، گرچہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ سریع اور رضا ہے، جلد راضی ہونے والا ہے، اسے راضی کرنے میں دیر نہ کریں۔ وہ پروردگار عالم جو ہماری ایک پکار پر جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دینے والا ہوں۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر کہ جن کی ہستی، جن کی ذات اس تمام تر عالمین کے لیے رحمت ہے، بلکہ یہ عالمین کے علاوہ جو تمام تر 70,000 عالمین ہیں اور اس سے زیادہ جو عالمین خدا جانتا ہے ہم نہیں جانتے، ان تمام تر عالمین مل کر آل محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم بہت خاص مقصد سے یہاں پر موجود ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کر سکیں، جو کہ ایک بہت ضروری کام ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت مومن کبھی قرآن کو فراموش نہیں کرتا۔ مومن کی زندگی میں قرآن کی وہی اہمیت ہے، وہی ضرورت ہے جو سانس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن آپ کی سانسوں کو مہکاتی ہے۔ اہل بیت بار بار کہتے نظر آتے ہیں کہ اپنی سانسوں کو تلاوت قرآن سے مہکاؤ، خوشبو قرآن سے مہکاؤ۔ تو آئیے اس امر کے حصول کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو اس کے صحیح تجوید، پروننسیشن، مخارج کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ جلدی 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 چلے گئے، کیونکہ دین ہے ہی قیام کا نام۔ اگر آپ بار بار قرآن پڑھیں تو خدا تعالیٰ کہتا نظر آتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ صلاۃ کو قائم کرو۔ ہمارا دین قیام کا دین ہے، ٹھہراؤ کا دین ہے۔ قرآن کو بھی ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھا کیجیے۔ قرآن کو جلدی پڑھنے کا دیکھیں ثواب بہت ہے قرآن کی، جتنی یہ ایسی کتاب ہے جس کی حدیث معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے واضح ہے کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے، کتنی نیڈ ہے ہمیں نیکیوں کی۔ ہم بہت دفعہ پریشانی محسوس کرتے ہیں اور یہ بات دل سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، مگر پتہ نہیں ہے کیا کریں۔ تو اگر ہم گناہوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اگر گناہوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنی نیکی کو اتنا زیادہ بڑھایا جائے کہ جب میزان میں تولا جائے تو نیکیاں وزن میں زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں۔ تو قرآن کریم ایک بہت بڑا موقع دیتا ہے آپ کو کہ آپ اپنے گناہوں سے دور ہو سکیں، اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹ سکیں، آپ کا گناہ کا وزن آپ کی نیکیوں کے آگے ہلکا رہے۔ تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کریں۔ ہم اللہ جانے کتنے حرف پڑھ جاتے ہیں، کتنے لفظ، کتنے جملے پڑھ جاتے ہیں، کتنی نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو آئیے ذرا نیکیاں سمیٹتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے سورہ عصر کی 2 آیات کی تلاوت کی تھی۔ سورہ عصر ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم نماز میں سورہ عصر کی تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر فاد، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب دیکھیں ان پہ میں نے غنہ کیا،
اور انسانا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی یرملون یا را میم لام واو نون اور حروف حلقی یعنی ح خ عین غین اور حمزہ اور ہا میں سے کوئی ورڈ آئے، اس کے ان دونوں ان 6 کے 6 حروف کے علاوہ کوئی ورڈ آئے اور ساکن کے بعد ہو، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، تو ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. تو ان الانسان، انسان نہیں، ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب میں نے یہاں پہ رکا ہے تاکہ میں رکی ہوں تاکہ اعادہ کر سکوں. کس وجہ سے رکی ہوں؟ الا الذین آمنوا، الا الذین، لذین نہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ اسے دیکھ کر پڑھیں، ذرا آرام سے پڑھیں. اچھا ہم میں سے بہت سے لوگ جو بچپن کی صورت ہے انہیں حفظ کیے ہوتے ہیں، یاد ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے. میری وجہ ان چھوٹے چھوٹے سوروں کو اپنے لیسن میں شامل کرنے کی فقط یہ تھی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ حافظ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوروں کی، لیکن چونکہ ہم نے بہت عرصے سے انہیں سے دیکھ کے نہیں پڑھا ہوتا، تو ہماری جو تلاوت کی عادت ہوتی ہے، یہ حالت ہوتی ہے، وہ بہت سنگین حد تک بگڑ چکی ہوتی ہے. مطلب حروف بہت خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ہم حروف کو پلٹنا شروع کر دیتے ہیں، بہت غلط اعراب کی مسٹیکس، غلطیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ذرا سا ہمیں اس پر فوکس کرنا پڑے گا. تو آرام سے پڑھیں، دیکھ کے پڑھیں تاکہ آپ کی غلطیاں دور ہو سکیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالحق. یہاں پہ لام الف ہے، میں یہاں رکوں گی نہیں، لیکن یہاں رکنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ قاف قطب جد ہے. جب بھی قطب جد کے اوپر جزم ہو جائے یا تشدید بھی آ جائے تو ہم اسے قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر با قطب جد میں سے ہے، جب با آ گیا تو ہم اسے یہاں پر قلقلہ کریں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بالحق وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصبر. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی سورہ عصر کا اختتام ہوا. اچھا بہت ہی اہم سورہ قل. ہمیں سے بہت سے لوگ بہت اچھا پڑھتے ہیں سورہ قل، مگر ایک جو چھوٹی سی غلطی ہے، یا یہ کہوں کہ بہتر کرنے کے لیے، یہ کہوں کہ ابھی جو ہم نے روز پڑھے ہیں اس کی پریکٹس کے لیے اگر میں سورہ اخلاص، سورہ قل اٹھاؤں تو غلطی نہ کروں گی، تاکہ ہم اس کی پریکٹس کر سکیں. جو ہم نے ابھی پڑھا نا قطب جد، پھر سے بریفلی ڈیفائن کر دیتی ہوں. جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ اس بات کو واضح سمجھ لیں. جب بھی قاف، تا، با اور جیم ساکن کی صورت میں آپ کو نظر آئیں، قاف، تا، با، جیم، دال ساکن کے ساتھ نظر آئیں، یا تشدید لگا ہو یا آیت کے بالکل آخر میں آئیں، تو ایک بات بہت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پر قلقلہ کیا جائے. قلقلہ کیا ہوتا ہے کہ آواز کو حلق میں لے جا کے تھوڑا سا وائبریشن دینی ہے، ارتعاش دینا ہے، کہ ایسا محسوس ہو کہ آپ حرکت دے رہے ہیں جبکہ آپ حرکت نہیں دے رہے ہوں گے. تو سورہ قل میں ہم میں سے بہت سے لوگ اس لفظ کو ایسے واضح کر کے نہیں پڑھتے. آئیے پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اب یہاں دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قل واللہ. اچھا اب یہاں بھی قل واللہ پڑھ دیتے ہیں اسے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بچپن سے یاد ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، قل واللہ احد. خدا را قرآن کو ترتیل کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھیں. قل هو اللہ، لا موٹا، قل هو اللہ احد. احد دال احد نہیں ہے، جیسے ہم پڑھیں قل هو اللہ. اب اگر آپ نے ہو بھی ٹھیک پڑھا ہے، قل هو اللہ احد، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے کہ اگر آپ رولز سیکھ رہے ہیں تو رولز کو فالو کریں. دال قطب جد میں سے ہے. قطب جد جب بھی آتا ہے ساکن کے ساتھ یا آیت کے آخر میں تو ہم اسے قلقلہ دیتے ہیں، یعنی اس آواز کو حلق کے اندر وائبریٹ کرتے ہیں. قل هو اللہ احد. احد
اب آپ دیکھیں گے بہت سے قاری بڑا سخت کلکلا کر رہے ہوتے ہیں، پریکٹس زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ہمیں بڑا زبردست لگتا ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، لطف آتا ہے تلاوت میں، بہت سرور آتا ہے تلاوت میں. تو آپ کی تلاوت بھی اس طرح بن سکتی ہے اگر آپ باریک باریک چیزوں پر کام کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد صمد صمد لم یلد ولم یولد لد. اب ہم کیا کرتے ہیں، لم یلد ولم یولد نہیں، دال پر کلکلا کرنا ہے. لم یلد ولم یولد لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له کفوا احد. احد احد نہیں، احد، ح اور دال پہ قلقلہ دوبارہ، احد. ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہوگی. میں ایک بار پھر تلاوت کر لیتی ہوں ایک ساتھ، اور آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی میرے ساتھ تلاوت کریں، تاکہ ساتھ تلاوت کرنے سے، پریکٹس کرنے سے، اسے کہتے ہیں، اگر ہم انگلش لینگویج میں اسے کہیں یا دوسری زبان میں آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہوں تو اسے کہتے ہیں شیڈوئنگ. یعنی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ انگلش کو اچھے ایکسنٹ کے ساتھ بولنے کے لیے، بھرپور انداز میں بولنے کے لیے آپ شیڈوئنگ کرتے ہیں. یعنی جب سامنے کوئی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہو نا تو اس کی کاپی کرتے ہیں. کوئی بات چل رہی ہو انگلش میں، کوئی ٹاک کر رہا ہو، کوئی اسپیکنگ کر رہے ہو، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے بولتے ہیں. جیسے اس نے بولا آئی ایم مین یا آئی ایم پاورفل، تو آپ اسے اس کے پیچھے ریوائز کرتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح شیڈوئنگ کریں گے، میرے پیچھے پڑھیں گے یا میرے ساتھ پڑھیں گے، تو بہت فرق آئے گا. اس سے لہجہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، لہجہ بھی کیچ کیا جا سکتا ہے، لہن کیچ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ سیم جو رول ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ بات واضح ضرور ہو گئی ہوگی. میں بہت آرام سے لے کے چل رہی ہوں تاکہ آپ کو سننے میں، سمجھنے میں پریشانی نہ ہو، کیونکہ میں جانتی ہوں یہاں پر میرے بہنوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ بہت سی بزرگ خواتین بیٹھی ہوں گی اور انہیں تکلیف ہوتی ہے، مشکلات پیش آتی ہیں قرآن کی تلاوت کرنے میں. تو میں چاہتی ہوں کہ بہت لگن کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، خدا تعالیٰ کی نصرت، اہل بیت کی مدد کے ساتھ میں آپ تک تمام تر چیزیں پہنچاؤں، تاکہ آپ تک تمام باتیں واضح ہو جائیں اور واضح ہو کر آپ کے دل میں سرایت کر جائیں اور آپ اسے اپنے لوح دل پر محفوظ کر سکیں اور قرآن کی جیسے اہم تلاوت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کر لیں. اس چینل سے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کریں. اب ہم ایک اور سورہ جو بہت اہم سورہ ہے، 4 قل میں سے ایک ہے، یعنی سورہ ناس، اس کی تلاوت کرتے ہیں. بہت بہت اہم سورہ. ہمیں سے بہت سے لوگ، مجھے کبھی کبھار خواتین کچھ جو ہے واٹس ایپ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارے گھر سے یہ نکلا ہے، اور یقیناً میں بھی اسے دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہوں کیونکہ آیت غضب اس کے اندر لکھی ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ جو جادو کرتے ہیں بے شک ناحق کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں یہ چیز ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا توڑ آپ دنیا کے بابا کے پاس جائیں، سو کالڈ لوگوں کے پاس جائیں یا ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو بہت قلیل علم رکھتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہیں تو قرآن سے، اہل بیت کی مدد سے ان تمام تر چیزوں کا توڑ کر سکتے ہیں. اور سورہ ناس بہترین سورہ ہے جادو کے توڑ کے لیے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی آسیب یا کچھ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں یا گھر میں نحوست ہے، تو سورہ مبارکہ، سورہ ناس مکی کو ضرور پانی پر دم کر کے اپنے بچوں پہ پھونکا کریں، بچوں کو پلایا کریں.
سورہ ناس بہت مجرب ہے جادو کے توڑ کے لیے. اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں سورہ ناس کو ضرور پڑھیں. چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے تو میں سورہ ناس انشاءاللہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگلی کلاس میں سورہ ناس کو حقیقی انداز میں بھرپور لہجے کے ساتھ اور بھرپور تلفظ کے ساتھ تلاوت کریں گے. جب تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں گے, اپنے اپنوں کا خیال رکھیں گے اور اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں, آؤ قرآن پڑھیں.